نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مایوسی میں امید کا دامن تھامے رکھنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا اور آپ دیکھیں کہ کس ویژن اور بصیرت اور بصارت کے ساتھ اور دعوت کے غلبے کی تمنا اور آرزو کے ساتھ یہ سفر کیا۔ لیکن یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اہل طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا، اس کے سامنے لغت بیچاری ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ مجھ سے نہیں بیان کیا جاتا۔ کیا سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روا رکھا گیا؟ کسی نے کہا کہ اچھا تو اللہ میاں کو کوئی اور نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے، تم ہی رہ گئے تھے، ایسے آدمی کو تو نبی نہیں مان سکتا۔ یعنی طنز و تمسخر اور جو تیر اور نشانے ہو سکتے تھے وہ سب لگائے گئے۔ اہل طیف نے دل کو چھلنے اور دل و دماغ کی دنیا کو ویران کرنے کے لیے وہ سب کچھ کیا جو انسانی سطح پر کیا جا سکتا ہے۔ ٹولیوں میں لوگوں نے آ کے دھکے دے دے کر گرانے کی کوشش کی اور کہتے نبی ہو تو گرتے کیوں ہو، سیدھے کھڑے رہو۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ کن امیدوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، کیا توقعات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا اور کیا کچھ پیش آ رہا ہے۔ گویا دعوت کے راستے میں آپ بہت کام کریں گے لیکن نتیجہ بالکل مختلف نکلے گا۔ آپ منزل کی طرف چلنے کی بے شمار شعوری کوششیں کریں گے جس کا نتیجہ جمع 2 4 کی صورت میں نکلنا چاہیے، لیکن وہ صفر نکلتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس راستے میں ان مشکلات کو انگیز کیے، صعوبتوں کو اٹھائے اور ان آزمائشوں کو جیلے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ صبح سے لے کر شام ہو گئی، ہر در پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستک دیتے ہیں اور ہر دل کی دنیا کو بسانے اور ویرانوں کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی ایک فرد نہیں ملتا جو بات سننے والا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر توجہ دینے والا ہو۔ کس قدر مایوسی ہونی چاہیے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آئندہ کے لیے آدمی کو کچھ نہ کرنے کا طے کر لینا چاہیے کہ یہ انسان تو عجیب و غریب ہے، یہ تو خوار بھیڑیے ہیں، ان سے کیا بات کرنی، یہ سب جہنمی ہیں۔ لیکن نہیں، دائی کبھی فتوے نہیں دیتا، لوگوں سے مایوس نہیں ہوتا، اپنے حصے کا کام کرنا اور لوگوں سے اچھی امیدیں اور توقعات مانگنا اس کے ذمہ ہے۔ واقعات میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر طائف سے واپس لوٹنے لگے تو اہل طائف نے جو کچھ کر چکے تھے اس پر بس نہ کیا، بلکہ گلی کے بچوں کو اور لفنگے لڑکوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ آپ چلتے جاتے تھے، بچے آپ کو پتھراؤ کر رہے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امراء تھے، ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے پتھراؤ ہوتا تو سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے، مگر پتھراؤ پیچھے سے شروع ہو جاتا یا پتھراؤ پیچھے سے شروع ہوتا تو آپ ڈھال بننے کے لیے پیچھے کھڑے ہو جاتے۔ لیکن ایک فرد ہے چاروں طرف سے پتھروں کی بارش، کیسے تحفظ دے، کیسے ڈھال بنے؟ وہ اپنا کام کر رہے تھے، اپنے درجات بلند کر رہے تھے، اپنے آپ کو رضا الہی کا مستحق بنا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے اس قدر خون رسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک میں خون کھڑا ہو گیا اور آپ کے پاؤں اس میں جم گئے۔ کتنی آسانی سے میں نے بیان کر دیا اور آپ نے پڑھ لیا اور سن لیا۔ ذرا اس کا تصور کیجئے کہ کیا ہوا ہوگا اور کیا بیتی ہوگی، کتنا وقت لگا ہوگا۔ یہ خون رشتے رشتے پیروں کو جوتوں کے اندر جما دے۔ یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستی سے نکل کر ایک درخت کے نیچے سستانے کو بیٹھتے ہیں۔ اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آتے ہیں کہ یہ فرشتہ ساتھ لایا ہوں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد غضبناک ہے، اس نے اپنے محبوب ترین بندے کو دیکھا ہے کہ کس طرح وہ ستایا گیا ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ سخت جلال کے عالم میں ہے، یہ فرشتہ ساتھ لایا ہوں، آپ اشارہ کیجئے۔ اللہ کے حکم سے یہ فرشتہ طائف کی اس بستی کو جو 2 پہاڑوں کے درمیان آباد ہے، ان دونوں پہاڑوں کو ملا دے، بستی ریزہ ریزہ ہو جائے، خاک و خون اور پوری تاریخ کے اندر عبرت کا نشان بن جائے۔ انسانی سطح پر ذرا تصور کیجئے کس قدر سنہری پیشکش ہے کہ جن لوگوں نے ستایا ہے
اور اس سلوک سے دوچار کیا ہے، ان سے انتقام لینے کا بہترین موقع ہاتھ آ گیا ہے، جن کو تہس نہس کر دیا جائے، فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے اور ان کا کوئی نام لیوا باقی نہ رہے۔ ذرا غور کیجئے کہ کیسے آدمی صبر سے کام لے، کیسے حوصلے کا عنوان بنے۔ وسیع الظرفی کسے کہتے ہیں؟ عالی ظرفی کس چیز کا نام ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں تو ان کے بعد والے ایمان لے آئیں گے۔ کیسی توقعات ہیں، جو توقعات ان سے باندھی تھیں وہ تو پوری نہیں ہوئیں، لیکن یہ نہیں تو بعد والے اور آئندہ نسلیں ایمان لے آئیں گی، یہ زندہ رہیں گی اور آئندہ نسلیں مسلمان ہوں گی۔ ویژن دیکھیے، بصیرت و بصارت دیکھیے، توقعات اور امیدوں کا محل دیکھیے، صبر و تحمل کا کوئی گراں دیکھیے اور انسانوں کے ساتھ خیر خواہی دیکھیے۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتے ہیں اور پھر آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں، اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں، ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں اور اپنی پوری کارکردگی کی رپورٹ اپنے رب کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور الفاظ سے لگتا ہے کہ شاید اپنے رب سے گلہ بھی کر رہے ہیں۔ اپنائیت کے الفاظ انداز میں جو شکوہ ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں کہ مولا تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا ہے جو میری بات کو سمجھتے نہیں ہیں، میرے پیغام کو جانتے نہیں ہیں۔ رہے اس لیے، یعنی اس میں ان کے لیے گنجائش رکھ رہے ہیں کہ سمجھ نہیں رہے، اس لیے مخالفت کر رہے ہیں۔ ان جملوں کے اندر ان کی خیر خواہی مطلوب ہے اور اتباع و پیروی اور دعوت و انقلاب کے راستے پر چلنے والوں کے لیے رہنمائی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ مولا جو کچھ ہو گیا ہے، اگر تو اس پر راضی ہے تو میں بھی اس پر راضی ہوں، یعنی میرا رب راضی ہے تو پھر سارا جگ راضی ہے۔ پھر یہ لوگ پتھر ماریں تو میں راضی ہوں، پھر یہ لوگ مجھے کانٹوں پہ چلائیں تو میں راضی ہوں، یہ خون میں نہلائیں تو میں راضی ہوں، پھر یہ مجھے خالی ہاتھ لٹائیں تو میں راضی ہوں۔ گویا رب کی رضا یہ اصل چیز ہے۔ تعلق باللہ کی یہ کیفیت ایک داعی دوسروں میں اسی وقت پیدا کر سکتا ہے جب خود اس کے اندر اس تعلق کی آپاری بدرجہ اولیٰ موجود ہو۔ اللہ کے ساتھ تعلق کی آپاری ہر روز اور ہر صبح شام کا کام ہے، اتفاقی اور حادثاتی طور پر کبھی کبھار کرنے کا کام نہیں ہے۔ قرآن و سنت اور سیرت و حدیث کے حوالے سے مسلسل اپنی طبیعتوں کو نکھارنے کا اہتمام کرنا تحریک اسلامی کے ہر کارکن اور ہر ذمہ دار کا فرض بنتا ہے۔ روزانہ کچھ وقت مقرر کریں کہ ان اوقات میں انفرادی دائرے میں اور چل پھر کر اجتماعی دائرے میں اپنے رب کے ساتھ قربت کی منازلوں کو طے کریں۔